زندہ رکھا ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کس طرح زندہ رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولا تقولوا، تم نے اپنی زبان سے نہیں بولنا، ایسا قول نہیں نکالنا، ولا تقولوا، ایسا قول نہیں نکالنا، چاہے تمہاری عقل یہ کہے کہ اس کا سر قلم ہو چکا ہے، اس کی نبضیں رک چکی ہیں، اس کے سانس بند ہو چکے ہیں، اس کو ہم منو پٹی تلے دفن کر چکے ہیں، جس حالات میں تمہاری نشو و نما ہوئی ہے وہ حالات یہ کہیں کہ یہ ختم ہو چکا ہے، یہ مر چکا ہے۔ تمہاری عقل، تمہارا ادراک، تمہاری سوچ، تمہارا ذہن، تمہاری فکر، تمہارے حالات اور سارا زمانہ یہ کہے کہ یہ مر چکا ہے، ولا تقولوا، پھر بھی تم نے اپنی زبان سے نہیں کہا۔ تمہاری سوچ بھی اگر کہتی ہو، جس کو تم مرا ہوا کہتے ہو، اگر تمہاری عقل یہ کہتی ہے کہ یہ مر چکا ہے، جو زندہ اور مردہ کا تصور تمہارے ذہن میں ہے، اس تصور میں آ کر اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ مر چکا ہے، تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ مر چکا ہے، تمہارے کان یہ سن رہے ہیں کہ اس کی آخری وقت ہے، اس کا جنازہ جا رہا ہے، اس کی قبر کھودی ہے، ہر چیز موجود ہو، مٹی کے نیچے ہو، لیکن اپنی عقل کی بات نہیں ماننی، اپنے ارواح کی بات نہیں ماننی، اپنے ذہن کی بات نہیں ماننی، اپنی سوچ کی بات نہیں ماننی، صرف اللہ کی بات ماننی ہے جو یہ کہہ رہا ہے ولا تقولوا، اگر سب کچھ بھی ہو تو تم نے اپنی زبان سے نہیں کہا۔ یہ ہرگز نہیں کہنا کہ یہ اموات یہ بچ گئے، بلا زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں۔ آج سے 200 سال پہلے کے انسان کو نکالو، اس کو بتاؤ کہ یہاں سے ہم خط لکھتے ہیں، فیکس مشین میں ڈالتے ہیں، امریکہ میں خط باہر نکل آتا ہے، ایسے یہاں ہم بات کرتے ہیں اس آلے کے ساتھ یہ جو صاحب نے اٹھا رکھا ہے، کوئی تار نہیں ہے، اور امریکہ میں دنیا کے دوسرے کونے میں اس سے بات ہو جاتی ہے۔ کیا 100 سال پہلے کا انسان اس بات کو سمجھ سکے؟ سمجھ میں اور آپ بھی نہیں سکتے، شاید کوئی سائنس کے اسٹوڈنٹ اس بات کو سمجھ نہیں، عام انسان بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہا، لیکن مان اس لیے رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کا مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے، اس بات پہ وہ گواہی دے رہا ہے، اس بات پہ شہادت دے رہا ہے کہ یہ بات ایسے ہو رہی ہے، لیکن شعور میں یہ بات نہیں آئی کہ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 800 سال پہلے انسان کے شعور میں یہ بات آ سکتی ہے، وہ بھی انسان ہے، دماغ تو اس کا بھی اتنا ہی تھا۔ اس کا مطلب ہے جو بات شعور میں نہ آئے ضروری نہیں کہ وہ بات غلط ہو، اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے شعور میں یہ بات نہیں آ رہی تو اپنی زبان سے ایسا نہ کہہ رہا ہے، کہہ دینا کیونکہ تمہارا شعور کم ہے، تمہیں عقل کل نہیں ہو، عقل سلیم پہ بھی آ جاؤ تو خود بات بنا دو، اپنی زبان سے نہ کہہ، جو اللہ کے راہ میں کر سکیے، اموات کے وہ مر کے مٹی میں چھوڑا ہے، واللہ حیا، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے کہ آپ کو کس طرح زندہ ہے۔ پھر قرآن دوسری جگہ سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ سوچنا بھی نہ، یہ گمان بھی نہ کرنا، اپنے ذہن میں یہ بات بھی نہ لانا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اموات وہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ان ربہم یرزقون، جہاں تک زندہ ہے کہ اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔
شریعت مطہرہ میں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں گناہ سوچنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ سوچ لیا، اگر نہ کیا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں. نیکی سوچ لی تو نیکی. لیکن یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے سوچ پر بھی گناہ، اس کے سوچ پر بھی گناہ ہے. کیونکہ جو بات قرآن میں اللہ فرما دے اس کی نافرمانی کفر ہو جاتی ہے. اس کی نافرمانی، اگر تم یہ سوچو گے کہ یہ مردہ ہے تو یہ نافرمانی ہے، یہ کفر ہے، یہ انکار ہے اس بات کا. کیونکہ وہ کہہ رہا ہے بنا قتلوا فی سبیل اللہ اموات. یہ سوچنا بھی نا آدمی پہلے سوچتا بھی ہوتا ہے. پہلے تمہارے بولنے پر پابندی لگائی، اب سوچنے پر پابندی لگائی کہ نہ یہ بات سوچنا نہ یہ بات بولنا کہ یہ مر چکے ہیں. بنایا بلکہ یہ زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، یہاں تک زندہ ہے. اتنا لمبی ہندو ضرور آپ انہیں پیش کریں. ہم انہیں یہ قرآن ہے. یہ کیا ہے؟ میں کوئی آپ کو کس سے نہیں سنا رہا ہوں. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ جس کو کوئی نگیٹ کر دے. میں وہ بات کر رہا ہوں جو اللہ کا کلام ہے. اس میں کسی غلطی کا شبہ نہیں، جو لائق ہے، شک سے پاک ہے. جب اس نے یہ کہہ دیا تو نہ یہ سوچنا نہ یہ بولنا کہ یہ